دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج کی اس محفل میں بات کرتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں سعودی عرب کے دورے پر ہے، تو جو بھی مسلمان وہ عام آدمی ہو یا کوئی ڈگنیٹری ہو، کوئی ریاست کا سربراہ ہو یا کوئی فقیر ہو، اس کی ظاہر ہے یہ ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت حاصل کرے، اور جو بھی جاتا ہے وہ یہ سعادت حاصل کرتا ہے یقیناً۔ تو اسی طرح کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے پروگرام کا عام ظاہر ہے یہ نکتہ ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کریں اور وہاں دعائیں مانگیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جب مدینہ میں مسجد نبوی میں ہوں تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وہاں ایک حوالے سے براہ راست صلاۃ والسلام کا سلسلہ ہو، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہ ہستی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے برگزیدہ ہے، جس کے ارد گرد ساری گویا کائنات گھومتی ہے، کہ وہ مرکز عقیدت ہے ہمارے وجود کا، گویا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے اور ان سے عقیدت اور محبت کا حق ادا کیا جائے۔ بہرحال وہاں پر ان ساری باتوں کے باوجود کچھ شریر لوگوں نے، کچھ شرپسندوں نے، جس کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر یہ حرکات کی کہ سیاسی نعرے لگائے، ہلٹ بازی کی اور اس مقدس مقام کے تقدس کو پامال کیا، ایسی حرکتیں کی جو وہاں کے شایان شان نہیں ہیں، جو گویا یقیناً بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں اگر کم ترین الفاظ بھی استعمال کریں۔ تو اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے، اس سے نفرت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور جو صاحبان جنہوں نے یہ کام کیا یا کروایا ہے، یا جنہوں نے اس طرح کے جراثیم جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلائے ہیں سسٹمیٹیکلی، ان سے بھی برت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور جو صاحبان اختیار ہیں وہ صرف مذمت یا برت کا اظہار نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ بھرپور کارروائی کریں اور ایسے شریر جو شیاطین ہیں ان کی سرکوبی کریں، ان کو قانون کے مطابق سزا دیں، اور موسٹ پروبیبلی یعنی یہی شنید ہے کہ سعودی حکام نے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنے قوانین کے مطابق ان سے نپٹیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے نپٹیں گے، یعنی اچھے اس حوالے سے کہ جو انہوں نے گستاخی کی ہے اس کی انہیں سزا ملے گی۔ یہ تو ایک سرا ہے جی۔ اب جو پاکستان کا حوالہ ہے اس حوالے سے میں وہ ویسے تو سب آپ نے ظاہر ہے آپ دین کو جانتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ، لیکن پھر بھی یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے تو پورا دین گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ان سے عقیدت کا نام ہے، ان سے محبت کا نام ہے، ان سے عشق کا نام ہے، اور قرآن پاک گویا پورا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کو پروموٹ کرتا ہے، اور دین دراصل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت اور غیر مشروط ان سے وابستگی کا نام ہے۔ تو جو اس صورتحال میں علماء نے زیادہ تر جس آیت کا ذکر کیا ہے، میں وہ آیت آپ کی خدمت میں پڑھ کے یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ سب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
اس کا ترجمہ کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ اے وہ جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور آپ سے اونچی آواز میں یعنی بہت لاؤڈ بات نہ کرو، اس طرح جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، بعض کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے اس کے مخاطب تو سارے اہل ایمان ہیں، قیامت تک جو بھی آئیں گے، جو آ چکے، لیکن اس کے امیڈیٹ اور فوری مخاطب یقیناً وہ مقدس شخصیات تھیں جن کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، کہ دیکھیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ تھے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا دین کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کے لیے۔ پھر بھی یہ ان کو کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے ان کے حوالے سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اتنی عام بات ہے کہ وہ ہم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ان شخصیات کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کا دامن اور احترام کا پروٹوکول جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کی وائلیشن کا انجام بڑا برا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم جب دیکھتے ہیں تو اور بھی یعنی ان اینگل سے دیکھتے ہیں تو اور بھی تکلیف دہ بات ہے کہ چجائے کہ وہ ہستیاں ان کو بھی حکم ہے اور ہم تو چیز بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ گستاخی کی ہے۔ تو اس کے اسباب ظاہر ہے بہت سارے ہیں۔ ویسے ہسٹوریکل سینس میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی بے حرمتی آپ کہہ لیں، سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے، یعنی وہاں پر یہ گویا وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو اس والے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کی یعنی جو اس جگہ کا احترام ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا سب سے پہلے۔ تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب ظاہر ہے وہی ہیں جو سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے کینہ پروری میں، ان سے حسد میں ایک ایسا کینسر چھوڑا، ایسا وائرس چھوڑا جو اس یعنی پاکستان کے معاشرے کو کھا رہا ہے اندر سے، اور اس کا جا بجا اظہار ہوتا ہے۔ انہیں تو اپنی مطلوبہ چیز حاصل ہوگی کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے زیر کر لیا اور توسیع لے لی، مقاصد حاصل کر لیے ہوں گے، لیکن معاشرے کا کھانا خراب کر دیا۔ امیجن کریں کہ بعض شخصیات کا صرف نام لیں تو آپ قابل گردن زنی ٹھہرتے ہیں۔ جب وہ کسی کو نشانہ بنائیں تو اس بات پر بھی بنا سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، یعنی وہ ایک سیاستدان تھے اور سیاسی گویا جدوجہد کی وجہ سے ہی انہیں قائد اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ ووٹ زندہ باد، ووٹ کو عزت دو، تو ان کا وہ اپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ خود ہی ان کے سربراہان یہی کہتے ہیں، وہ جذباتی ہو گئے تھے، تو وہ کسی ہر اخلاق اور قانون کو توڑ کر کسی کے بیڈ روم تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا ہے، اور یقین کریں جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان صرف ہومیوپیتھک ٹائپ کے بیان ہوں گے 2-4، اور میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا، اس لیے کہ وہ بہرحال انہی ہاتھوں نے تراشے، انہی ہاتھوں نے انہیں یہ لائن دی ہے۔ اور وہ ایک صاحب ہیں جو ویسے وائس نظر آتے ہیں، ان کا بھی آپ نے یعنی وہ جو بڑے خشوع و خضوع سے آگے سے پیچھے سے تحفظ کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز مل گئی ہے، یہ لیڈرشپ، یعنی جنہوں نے یہ وائرس بویا ان کے والے سے، یعنی جتنے خشوع و خضوع سے اور جتنی وہ گریا زاری سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اتنی خشوع و خضوع اور فورسفلنس سے
انہوں نے اس کے خلاف بات نہیں کی، ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، ایک ہومیوپیتھک سا ٹویٹ کیا یا ظاہر ہے اسی طرح کا بیان. تو چاہیے تو یہ نا کہ جتنی گریہ داری ادھر دکھائی تھی اتنی تو دکھائی دیتے ہیں جی. تو بہرحال ان فورسز کو اب کیا کہیں کہ جنہوں نے یہ جراثیم، یہ وائرس کریٹ کیے اور یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اور اب بھی اس وقت وہ دندناتے پھرتے ہیں. اس کے آثار وہاں یہ واقع ہونے سے پہلے بھی وہ پنڈی کا شیخ جو ہے اس کی زبان سے اور باقی ایسے حضرات ہیں، اور پھر اس واقعے کو بڑے فخر سے وہ ٹویٹ کرتے رہیں، اپلوڈ کرتے رہیں، خوشی کا اظہار کرتے رہیں، اپنی اسٹریٹجی یا اپنی پالیسی کی کامیابی کی گویا یہ نوید یا یہ ثبوت سمجھتے رہیں. تو ایسے سارے لوگوں اللہ تعالیٰ، ہم ظاہر ہے ہم عام آدمی ہیں، کوئی صاحبان اختیار نہیں ہے، تو بہرحال یہ سارے اہل ایمان کی دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مقدس مقام کی بحرمتی کی ہے یا اس کو انکریج کیا ہے یا کر رہے ہیں یا اس سے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرے، اور ان سارے لوگوں کو ہمارے سمیت ہدایت ملے کہ کم از کم مقدس مقامات کو اس قسم کی آلودگی سے بچایا جائے، اس قسم کی حرکتوں سے محفوظ رکھا جائے. یعنی یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی غم کا اظہار کیا جائے، غصے کا اظہار کیا جائے، ظاہر ہے وہ کم ہے اور ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ عناصر جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، یعنی آپ نے دیکھ لیں کہ کتنی شارٹ سائٹڈنس ہے کہ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے معاشرے کا تار و پود بکھیر دیا ہے. اور اب صرف اس بات پر بڑے مہربانی کا اظہار ہو رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ایک یعنی تہوبالا کر کے اس میں اس قسم کے وائرس انسٹال کر کے ہم پیچھے ہٹ گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سعودی حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، اور امید ہے کرے گی، پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وائرس کو، اس شر کو، اس فساد کو، وہ کہا گیا نا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے شدید تر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے بے شمار پھر قتل جنم لیتے. تو یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ یعنی جتنا جلدی ہو اور جتنا سسٹمیٹک اور بھرپور ایکشن اس کے خلاف ہو سکے وہ کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا معاشرہ نہ صرف خود محفوظ رہے بلکہ باقی جہاں بھی اس کے ٹینٹیکلز ہیں اس کو محفوظ رکھے یا اس کی سبورٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں جہاں وہی پاکستانی ہیں بطور تارکین وطن، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جراثیم، یہ وائرس وہاں گویا اس سے بھی بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ ان کو زوم ہے، یہ خبت ہے کہ ہم کوئی چنیدہ لوگ ہیں. یعنی یہ عجیب مینٹلٹی پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں، کیونکہ اتفاقاً کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی یا جو بھی اس کو نام دے، ان کا ویسٹ میں ویزا لگ گیا، آ گئے، رہنے لگ گئے، تو وہ سمپلی اس وجہ سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں سے. یعنی ایک ذہنی بیماری ہے یہ ہیں جی. حالانکہ میں خود رہتا ہوں، میں اپنے پورے یعنی ہوش و واس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، سوائے معاشیات کے، ظاہر ہے معاشیات ایک ہے معاملہ ایسا، یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو، اس کو چھوڑیں، باقی بہرحال وہاں پر جو معاملہ ہے یا وہاں کے لوگ جو ہیں ہم سے کہیں بہتر ہیں. اس لیے کہ ویسٹ میں بہت ساری خرابیاں جو وہاں پر تو جان لیوا سمجھی جاتی ہیں، وہاں پر ان پر گویا آسمان زمین پھٹ جاتے ہیں، اور ویسٹ میں اس کو نارمل لیا جاتا ہے. مثلا اب ظاہر وہ موضوع اور ہو گیا، ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں، اس لیے مثال نہیں دیتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہدایت دے جو یہ شر پھیلا رہے ہیں، اور جو حکام ہیں ان کو یہ جرت دے
یہ توفیق دے کہ ان کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے بھی یہ اس جرم کا ارتکاب کیا ہے یا اس کو یولوجائز کر رہے ہیں، گلوریفائی کر رہے ہیں، اس کے پشت پناہ ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔